السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب عرب میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ غلاموں کو حقیر سمجھنے لگے تھے، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بتوں کی پوجا عام تھی، یہاں تک کہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہودیوں کو پتہ تھا کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو اس دنیا میں انصاف قائم کرے گا، کیونکہ بائبل میں یہ لکھا تھا کہ احمد نام کا ایک نبی اس دنیا میں آئے گا، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھا ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح انتظار کرتے تھے جس طرح آج ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ آخرکار 570 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی دن کعبہ میں رکھے سارے بت اپنے آپ ٹوٹنے لگے اور پارسیوں کے مندر میں لگی آگ جو کہ ہزاروں سال سے لگ رہی تھی، جسے ایک بار بھی بجھنے نہیں دیا تھا، وہ بھی اچانک سے بجھ گئی۔ اور اسی طرح بہت سے معجزے ہوئے، کیونکہ یہ کفر کے زوال کا اعلان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سچے اور ایماندار انسان تھے۔ عرب کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خوبیوں سے امپریس تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عزت دار عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارت کے کام سنبھالنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دلی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے دل اٹھنے لگا اور آپ اکثر شہر سے دور غار میں عبادت کرنے جاتے تھے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، لیکن دوسری طرف جو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ عرب کے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ جو بھی اسلام لاتا اسے مارتے پیٹتے اور ظلم کرتے تھے، جیسے کہ ابو سفیان اور ابو جہل، یہاں تک کہ ایک بار تو پورے مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آپ کے گھر تک آ گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، اس لیے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی۔ لیکن پھر 619 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں وفات پا گئے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اکیلے پڑ گئے۔ عرب کے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت صرف 100 سے 200 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ جہاں مکہ میں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کر رہے تھے، وہیں مدینہ میں اوس اور خزرج قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی، کیونکہ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے بہت سالوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ ان کا ایک نبی آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ مکہ میں نبی آیا ہے تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ مکہ کے سارے مسلمان مدینہ شفٹ ہو گئے۔ پھر ایک دن ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا آپ کو مارنے کے لیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ کے لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑا تھا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہو چکے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے 3 دن غار ثور میں قیام کیا تاکہ ابو سفیان کے لوگ انہیں راستے میں پکڑ نہ لیں۔ 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اور جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے انہیں بھی انصار مدینہ نے خوب سپورٹ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی، اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اپنی دشمنی بھول کر ایک ہو کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے ان کا سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا، تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب وہ مکہ کے لوگوں کے قافلے لوٹ سکتے ہیں۔ تو مسلمان بغیر کوئی خاص ہتھیار لیے بس کچھ تلواروں کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے نکل پڑے، کیونکہ مکہ کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے، لیکن راستے میں ہی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشن دیے کہ یا تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیں یا پھر جنگ ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کو سب سے بہتر آپشن یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹا جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے پاس مال آتا، اور جنگ کا آپشن مسلمانوں کے لیے موت کو گلے لگانے جیسا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ مکہ کے کافروں کو ان 313 مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر کے معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا آپشن چنا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شخص کو مکہ بھیجا مدد کے لیے۔ جیسے ہی اس شخص نے مکہ جا کر سب کچھ بتایا، وہاں سے ابو جہل 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکل پڑا، اور ابو سفیان بھی سمندر کے راستے سے مکہ سیفلی پہنچ گیا۔ انہوں نے مدینہ کے ساؤتھ ویسٹ میں بدر نام کی ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اسی وجہ سے اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اگلے دن ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا۔ اب دونوں فوج آمنے سامنے آ چکی تھی۔ اسی وقت ابو جہل کی فوج میں سے ایک عتبہ نامی شخص اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا، اور اس نے مسلمانوں کی فوج کو للکارا کہ کوئی آ کر اس کا مقابلہ کرے۔ تو مسلمانوں کی فوج سے 3 لوگ سامنے آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ان تینوں نے عتبہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کی جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کو لگتا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے، کہاں 313 اور کہاں 1000، وہ بھی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی، اور کافروں کی فوج کو بری طرح سے ہرا کر بھگا دیا، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا، اور یہ جنگ مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی۔ اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں سے کافروں کو بہت بڑی شکست دی۔ اس ہار کے بعد اب مسلمانوں سے کافر بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کی پورے عرب میں عزت تھی، اور اب سوال ان کی عزت کا تھا۔ تو اس بار ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف چل پڑا، جس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ مدینہ میں لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ڈیل کی تھی، اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے، اس سے مسلمانوں کو ایڈوانٹیج ملتا، لیکن
میجورٹی صحابہ نے مدینہ سے باہر ریگستان میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور 1000 مسلمان 3000 کے مقابلے میں جہاں احد مقابلے میں تھے اور 1000 مسلمان 3000 کے مقابلے میں تھے جہاں احد پہاڑ پر مسلمانوں کا سامنا ابو سفیان کے لشکر سے ہوا، لیکن اسی وقت ایک منافق عبداللہ ابن 300 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ مسلمان اب صرف 700 رہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کے بیک سائڈ پر کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ یہاں سے بالکل نہ ہلنا، چاہے مسلمانوں کے جسموں کو پرندے بھی کھانے لگیں۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور مسلمان ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے اور کافر مرنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان 50 تیر اندازوں کو لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور وہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت میں سے انہیں نہ ملے، تو ان 50 تیر اندازوں میں سے 35 مسلمان پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب آگے اور پیچھے دونوں طرف ابو سفیان کا لشکر تھا اور مسلمان ان دونوں کے بیچ پھنس چکے تھے اور اسی طرح بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو کئی صحابہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ صرف 12 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی تھے۔ تو باقی بچے مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے، جسے دیکھ کر ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ واپس مڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تھا کہ یہ پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، اور ان صحابہ نے بڑی بہادری دکھائی جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جو کہ مسلمانوں کے آرمی چیف تھے۔ احد کی جنگ کے بعد اب ابو سفیان نے آخری کوشش کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور اس نے عرب کے کئی بڑے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ اس بار وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کر سکے۔ انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا، جبکہ مسلمان ٹوٹل 3,000 تھے۔ وہیں دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ تو ایک صحابی جو کہ پرسیا کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پرسیا میں ہم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں جس سے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہم ان پر تیروں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن ٹھیک لگا اور آپ نے مدینہ کے فرنٹ پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مدینہ باقی سبھی طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، تو صرف مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کیا۔ تو پھر مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کیا۔ یہ خندق کھودنا ہی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام تھا، کیونکہ مدینہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور اس علاقے میں خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی مسلمان پوری جان لگا کر خندق کھودتے رہے۔ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر آیا جو کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور آپ نے اس پتھر پر 3 بار ہتھوڑا مارا، جس سے وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس پتھر کو توڑتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی دکھائی دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے روم عطا کیا، دوسری بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے پرسیا عطا کیا، پھر جب تیسری بار مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے یمن بھی عطا کر دیا۔ اس وقت رومن اور پرشین ایمپائر دنیا کی سپر پاور تھی۔ جب منافقوں کو یہ پتہ چلا
تو وہ کہنے لگے کہ یہاں ہمارے اتنے برے حالات ہیں اور یہ رومن اور پرشین ایمپائر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ 10,000 کا لشکر انہیں مارنے آ رہا تھا اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ جیسے ہی وہ 10,000 کا لشکر جنگ لڑنے کے لیے مدینہ پہنچا تو اس خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے خندق کے بالکل سامنے پڑاؤ ڈالا، لیکن ایک انسان ایسا تھا جس نے یہ خندق پار کر لی۔ اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ یہ انسان ایک بہت بڑا جنگجو تھا جس سے پورے عرب کے لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ یہ اکیلا 100 آدمیوں سے لڑتا تھا۔ جیسے ہی یہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آیا، اس نے مسلمانوں کی پوری فوج کو چیلنج کیا کہ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، تو آؤ تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں۔ لیکن اسے دیکھ کر 3,000 مسلمانوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے لڑ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایک 27 سال کے لڑکے کے جس کا نام تھا حضرت علی۔ جیسے ہی اس نے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا۔ اس نے پھر دوبارہ للکارا، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بیٹھا دیا۔ تیسری بار اس نے للکارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ ایک طرف عرب کا مشہور جنگجو تھا جسے سالوں کا ایکسپیرینس تھا، دوسری طرف ایک 27 سال کا لڑکا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سامنے گئے تو عمر بن عبد ود نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب اس کے بہت اچھے دوست تھے۔ تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تم سے نہیں لڑ سکتا، کسی اور کو بھیج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو تجھ سے لڑ سکتا ہوں۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اپنے ہر مخالف کو 3 خواہشوں کا اظہار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ تم جنگ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ تم میرا مقابلہ کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آیا، تیزی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بار میں اسے ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد کافروں نے دوبارہ خندق پار کرنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر اللہ نے تیز آندھی چلائی جس سے کافروں کے خیمے اڑ گئے اور انہیں بہت نقصان ہوا۔ لیکن کافروں نے ایک نئی چال چلی، انہوں نے مدینہ میں موجود یہودیوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور ان کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی، پھر بھی انہوں نے غداری کر دی اور اس طرح مسلمان پھنس گئے، اور اب انہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی فیملیز بھی تھی۔ اب صرف ان کی ہی نہیں بلکہ ان کی فیملیز کی جان بھی خطرے میں آ چکی تھی۔ اسی وقت اللہ نے ایک اور معجزہ کر دکھایا۔ ایک انسان جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اس نے اپنا ایک پلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی۔ پھر وہ سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور ان کا برین واش کیا۔ اس نے یہودیوں سے کہا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو مکہ کے لوگ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر تمہاری موت پکی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو ان سے ٹرسٹ کے طور پر 8 سردار مانگو۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مدینہ کے یہودی محمد سے ملے ہوئے ہیں اور وہ محمد کو اپنا ٹرسٹ شو کرنے کے لیے تم سے تمہارے 8 سردار مانگیں گے۔ تو جیسے ہی یہودیوں نے ان کے 8 سردار مانگے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔
اس سے ان کی ڈیل ٹوٹ گئی۔ اب کافر پھر سے اکیلے رہ گئے اور آندھی کی وجہ سے انہیں کافی مالی نقصان ہوا تھا اور ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر وہ واپس چلے گئے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راہ اتارنے لگے۔ اتنے میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ آپ سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہودیوں سے بدلہ باقی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی اور فرمایا کہ عصر کی نماز ہم وہیں پڑھیں گے۔ وہاں پہنچ کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں، آپ ہمارے ساتھ جو چاہتے ہو وہ کرو، لیکن ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کراؤ، کیونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو وہ جانتے تھے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے انہی یہودیوں کی کتاب توریت سے فیصلہ کیا، کیونکہ توریت میں غداری کی سزا موت ہے۔ اس وجہ سے پھر ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، سوائے ان کے بچے اور عورتوں کے۔ اور آج نان مسلم اس انسیڈنٹ کا کے خلاف یوز کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ یہی قانون آج پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے۔ جب خندق کی جنگ میں ابو سفیان اپنا لشکر لے کر چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اب مشرکین عرب آج کے بعد تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب تم ان پر حملہ کرو گے۔ ایک رات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے عمرہ کرنے کا حکم دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 صحابیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب مکہ کے مشرکین کو یہ پتہ چلا تو انہیں لگا کہ یہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے خالد بن ولید کو جاسوسی کرنے بھیجا۔ خالد بن ولید نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ یہ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہماری اجازت کے بنا وہ عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور ایک شخص جس کا نام عروہ بن مسعود تھا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دھمکانے کے لیے بھیجا۔ عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ کے یہ ساتھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو واپس چلے جائیں۔ اسی بات پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، وہ اسے دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب نماز کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے اور آپ کے 1500 صحابی آپ کے وضو کا پانی بھی ضائع نہیں ہونے دے رہے تھے۔ جب عروہ دیکھا، اس نے واپس آ کر ابو سفیان کو یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو محمد کے ساتھیوں کی طرح نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھی ان کے وضو کے پانی تک کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور جیسے ہی محمد کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں یہ اسے پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ کبھی بھی محمد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لو۔ تو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کر لی ہوئی۔ پہلی شرط تو یہ کہ اگر کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے گا تو وہ واپس نہیں ہوگا، اور مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور 10 سال کے لیے اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس ڈیل میں ساری شرطیں مشرکین کے حق میں تھیں اور مسلمانوں کے حق میں کوئی شرط نہیں تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیل کرنے سے روکا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ ڈیل کر لی۔ لیکن کمال یہ ہوا کہ جس شخص نے یہ معاہدہ لکھا تھا اس کا اپنا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر کے آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ان کافروں کے پاس مت بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی لیکن معاہدہ ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اسے واپس بھیجنا پڑا۔ لیکن کچھ ٹائم بعد ایک شخص مدینہ آیا جس کا نام ابو بشیر تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت اسے بھی واپس بھیج دیا اور مشرکین اسے واپس لے گئے، لیکن اس نے راستے میں ہی ان کو قتل کر دیا اور مکہ جانے کی بجائے
اس نے مدینہ کے باہر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا۔ اس کے بعد جو بھی لوگ مکہ سے اسلام قبول کر کے آتے بس مکہ جانے کی بجائے اسی جگہ رہنے لگے، اور کچھ ہی وقت میں یہاں اچھی خاصی آبادی ہو گئی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مکہ کے قافلے گزرتے تھے، اور مکہ کی پوری اکانومی انہی قافلوں پر ڈیپینڈ تھی۔ پھر ان لوگوں نے مکہ کے کافروں سے بدلہ لینے کے لیے ان کے قافلے لوٹنے شروع کر دیے، جس سے مکہ کے کافروں کو بہت نقصان ہونے لگا، اور انہوں نے تنگ آ کر اس ڈیل کو ختم کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب جو بھی اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ ان کے قافلے بچ سکیں۔ اس طرح معاہدہ جو کافروں نے اپنا فائدہ سوچ کر کیا تھا وہ الٹا انہی کے خلاف ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد اب مسلمانوں کا اگلا ٹارگٹ خیبر تھا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا اور امیر قلعہ تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے قریش اور مسلمانوں کے دوسرے دشمنوں کو کئی بار سپورٹ کیا تھا، اور ان کے قریش کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز تھے، اس لیے ان کو ہرانا بہت ضروری تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 مسلمانوں کے ساتھ خیبر پہنچ گئے، لیکن یہودیوں کو کچھ منافقوں نے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ ویسے بھی یہودیوں کو لگتا تھا کہ وہ یہ جنگ آسانی سے جیت جائیں گے، کیونکہ ان کی تیاری پوری تھی، اور ان کے پاس ایک جنگجو تھا جس کا نام تھا مرحب۔ مرحب پورے عرب میں مشہور تھا، اور اس کے لیول کا کوئی بھی جنگجو پورے عرب میں نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو یہ قلعہ فتح کرنے بھیجا، لیکن کسی سے یہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس انسان کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ یہ جھنڈا انہیں مل جائے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو اس رات نیند بھی نہیں آئی، لیکن اگلے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں درد میں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آخری دم تک لڑوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر ان میں سے کوئی شخص بھی ایمان لے آیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سامنے مرحب کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام مرحب ہے اور کوئی ایسا انسان نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر مرحب آگے بڑھا تو حضرت علی نے ایک ہی وار کیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر سارے یہودی کانپنے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور خیبر کے 900 قلعوں کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کیا اور خیبر فتح کر لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بصرہ کے گورنر کی طرف بھیجا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دے سکے، لیکن انہوں نے نہ صرف دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ اس صحابی کو قتل کر دیا جو کہ جنگ کا اعلان تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا رومن ایمپائر سے جنگ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا سردار زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو تمہارے اگلے سردار حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو تمہارا اگلا سردار عبداللہ بن ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان رومن ایمپائر کے خلاف جنگ کرنے نکل پڑے۔ جیسے ہی مسلمان موتا کے پہاڑوں پر پہنچے تو سامنے 1,00,000 فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ایک کے بعد ایک لیڈر شہید ہونے لگے، پہلے زید بن حارثہ، پھر جعفر بن ابی طالب اور اس کے بعد عبداللہ بن رواح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میلوں دور بیٹھے صحابہ کو یہ سب بتا رہے تھے
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور وہ مارا گیا، پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور وہ مارا گیا، پھر رواح نے جھنڈا لیا اور وہ بھی مارا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے ان تینوں لیڈرز کے شہید ہونے کے بعد اپنا اگلا لیڈر خالد بن ولید کو چنا۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا، جس سے رومن ایمپائر کو لگا کہ یہ مسلمانوں کا کوئی ٹریپ ہے، اور جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اس طرح مسلمان سیفلی مدینہ پہنچ گئے۔ جنگ موتا کے بعد قریش کے ایک ساتھی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے ساتھی قبیلے بنو خزاع کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں اور مکہ والوں کے بیچ ہونے والی ڈیل صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی۔ اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ مکہ والے اور مسلمان 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس قتل کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جنگ لڑنے کے لیے 10,000 کا لشکر سیکریٹلی تیار کیا۔ لیکن ایک انسان نے مکہ والوں کو اس کی خبر دینے کے لیے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا، جس کی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو پکڑ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا، مسلمان اب مکہ پر حملہ کریں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس بہت طاقت ہے، جس سے اب ان کی موت پکی ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت منتیں کی صلح حدیبیہ قائم رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہنچے، جسے دیکھ کر مکہ والوں نے سرنڈر کر دیا اور ہم اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سوائے کچھ لوگوں کے قتل کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، جسے دیکھ کر ابو سفیان نے بھی سرنڈر کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے کچھ قبیلے ایسے تھے جنہیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈر لگنے لگا تھا، جو طائف کے حوازن اور ثقیف قبیلے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر طائف نکل پڑے۔ طائف میں حنین نامی پہاڑوں کے درمیان مسلمانوں کا سامنا یہودیوں سے ہوا، اسی وجہ سے اسے جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کچھ مسلمانوں نے منہ سے کچھ جملے نکالے۔ انہوں نے کہا کہ بدر میں ہم صرف 313 تھے اور آج ہم 12,000 ہیں، جس کے مقابلے میں کافر تو ہم سے بہت کم ہیں۔ یہ جنگ تو ہم آرام سے جیت جائیں گے۔ جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئی تو یہ اللہ کو بھی بھول گئے۔ اللہ کو ان کا غرور پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو کافروں نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمان جھیل نہیں پائے، تو سارے مسلمان واپس بھاگنے لگے۔ صرف 80 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کافروں کی طرف بڑھے اور کہا، بے شک میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی۔ اس طرح سارے کافر اندھے ہو گئے، جس سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا۔ جنگ موتا کے بعد جب خالد بن ولید نے مسلمانوں کو سیفلی مدینہ لے کر آئے تو اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپائر کے خلاف دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور قرآن میں اس جنگ سے ریلیٹڈ صاف طور پر فتویٰ آ گیا تھا کہ جو مسلمان اس جنگ میں شامل نہیں ہوا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں پر اب تک کی سب سے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس وقت کھجور کی فصل تیار ہو چکی تھی اور اسی وقت مسلمانوں کو جنگ پر جانا تھا، جس سے ان کی فصل ضائع ہو جاتی، اور جنگ بھی اس وقت سب سے پاورفل فوج رومن ایمپائر سے تھی، جہاں 1 لاکھ کی فوج ان کے انتظار میں بیٹھی تھی، جبکہ مسلمان صرف 3,000 تھے،
اور یہ جو تبوک کا سفر تھا یہ بھی بہت ڈیفیکلٹ سفر تھا، یہ بہت لمبا راستہ تھا، جبکہ کچھ مسلمانوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ اور منافقوں کا پتہ چلنا تھا۔ اس جنگ میں نہ چلنے کے لیے کئی لوگوں نے بہانے بنائے اور وہ مدینہ میں ہی رک گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اس جنگ میں نہیں جاؤ گے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھ میری وہی نسبت ہے جو کہ موسیٰ کی ہارون سے ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہی رک گئے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لے کر تبوک جنگ لڑنے پہنچے تو رومن ایمپائر مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بھاگ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا اور مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تبوک پر اور ٹھہرے اور وہاں آس پاس کے کئی قبیلے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل کر لی۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس لوٹے تو 14 ایسے منافق تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے ایک تنگ گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، لیکن عمار ابن یاسر اور حذیفہ بن یمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان 14 منافقوں نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹے ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ان 14 منافقوں کے نام بتائے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک راز تھا۔ وہی مدینہ میں موجود منافقوں نے مدینہ میں اپنی الگ مسجد بنا لی تھی، کیونکہ انہیں لگا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ واپس نہیں لوٹیں گے اور ہم اسلام کے سردار بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فوراً اللہ کے کہنے پر اس مسجد کو توڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد اسلام ایک گلوبل پاور بن چکا تھا، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور یہی سے اسلام کا سب سے کنٹروورسل پیریڈ شروع ہوا۔